في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر۔ دعوت و تبلیغ شریعت اسلامیہ کا لازم عنصر اور دین متین کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ جملہ انبیاء و رسول کا خاص وظیفہ تھا۔ جتنے بھی نبی رسول اس دار فانی کی طرف مبعوث کیے گئے، ان تمام نبیوں نے، رسولوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے مسلمان کا اس بات پر پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب سماج اور معاشرے کے اندر برائی پروان چڑھ رہی ہو، ہر طرف شرک کا دورہ ہو، بدعات و خرافات، الحاد و بے دینی بام عروج پر ہو، ایسے وقت میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کا دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک مومن کی دینی ذمہ داریوں میں سے یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، ان کو برائی سے روکتا رہے، الحاد و بے دینی سے منع کرتا رہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان باللہ کے بعد یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اس انداز سے ترغیب دی کہ ارشاد ہوا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، اسلام کی طرف ان کو دعوت دیتے رہیں، ان کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اگر ایسی جماعت وجود میں آتی ہے اور اس فریضے کو وہ انجام دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین نے اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کے لیے بشارت سنائی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جو کامیاب اور کامران ہونے والی ہے۔ چنانچہ کیسی کامیابی ہے اور کیسی کامرانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی اہمیت کو اس طریقے پر بیان فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا خیبر کے موقع پر کہ کل
میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ رب العالمین سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، صحابہ کرام کے سامنے اجاگر فرمایا، صحابہ کرام چنانچہ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کون ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلامی جھنڈا نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ ہر صحابی کی تمنا ہے، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے، کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہمیں وہ جھنڈا نصیب ہو جائے۔ صحابہ کی جماعت رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنی اپنی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت پر نگاہ ڈالی، آپ نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کدھر ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا انہیں آشوب چشم ہے، آنکھ میں شکایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو جاؤ ذرا بلا کر کے لاؤ۔ صحابی جاتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ میں لعاب جوہن کو لگاتے ہیں، مبارک لعاب کو لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں شفایاب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا، میں جد و جہد کرتا رہوں گا، میں لوگوں کو بلاتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، واللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کا یہ جلسہ جو منعقد ہونے جا رہا ہے اور ہمارے درمیان میں ہمارے معزز مکرم شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الغفار السلفی حفظہ اللہ، جو ہمارے آپ کے اور ہماری پوری جمعیت کے بہت ہی چہیتے خطیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، تاکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ عام ہوتا رہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تمہاری کوشش سے، تمہاری جد و جہد سے، تمہارے جو کوشش ہے اس کے ذریعے سے اگر ایک شخص سے بھی ہدایت پا جاتا ہے، راہ راستے پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اے علی تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ فریضہ ہے جسے ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام نوجوانوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے مذہب اسلام انشاءاللہ اگر کسی مذہب کا مستقبل ہے تو مذہب اسلام کا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت و خوشخبری دی ہے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب کو بھی دیکھ لیا، اور جہاں پر نگاہ نبوت پہنچ چکی ہے وہاں پر اسلام کی تعلیمات پہنچے گی، وہاں پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اللہ رب العالمین کا پیغام عام ہوگا۔ رسول کائنات کی بشارت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل جو ہے وہ مذہب اسلام کا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں من رآ منکم منکرا، اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر تمہارے سامنے بدعات ہیں، خرافات ہیں، الحاد ہے، بے دینی ہے، اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے آپ ان کو زبان سے منع کر دیں، آپ ان کو روک دیں۔ میرے بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ الحاد ہے، یہ بے دینی ہے۔ آپ ان کو پیارے انداز میں، مصلحت بھرے انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو تبلیغ کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں حق بات بہت ہی کڑوی ہوتی ہے، حق بات بہت ہی تلخ ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارا انداز بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، ہمارا انداز بہت ہی شیریں ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والے کے دل میں اثر کر جائے، ان کو ایسا محسوس ہو کہ ہم ان کے مصلح ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اور کوئی غرض
طرز نہیں ہے. ہمارا پیغام وہی ہونا چاہیے جو نبیوں کا طریقہ تھا. ان اريد الا الاصلاح. اے میرے بھائی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے, آپ کی آخرت سنور جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے, آپ ان تمام خرافات سے بیزار ہو جائیں اور کتاب و سنت سے آپ منسلک ہو جائیں. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر برائی ہو رہی ہے اچھے انداز سے ہم اس کو اپنے زبان سے منع کر دیں. اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے, اگر فتنے کا اندیشہ ہے, باپ کے بگڑنے کا اندیشہ ہے, تو اس برائی کو ہم دل سے برا سمجھتے رہیں, دل سے ہم اس کو غلط جانتے رہیں. اگرچہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے لیکن یہ بھی ایمان کی حرارت ہے, یہ بھی ایمان کی علامت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے مدینہ کے اندر. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جب مروان نے خلاف سنت نماز عید کے لیے عیدگاہ میں ممبر کو لے کر کے جاتے ہیں اور نماز سے قبل وہ خطبہ دینے لگتے ہیں, شمع نبوت کے پروانے میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا خالفت السنت یا مروان, اے مروان یہ سنت کی مخالفت ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز سے آغاز کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عیدگاہ میں آپ ممبر نہیں لے جایا کرتے تھے. یہ سنت ہے, پیغام کو عام کرتے ہیں, منکر کی نکیر کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم نے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کر دیا, تم نے اسلام کے فریضے کو ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اگر طاقت ہے تو زبان سے روک دو, ہاتھ سے روک دو, تم نے زبان سے ان کو سمجھا دیا ہے, ان کو بتا دیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہ سنت کی مخالفت ہے. تو میرے بھائیوں آج کا جو یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے, خطاب ہونے جا رہا ہے, اس کا بھی جو مقصد ہے وہ ہماری اور آپ کی اور ہمارے سماج کی اصلاح کا مقصد ہے. میرے بھائیوں کہ ہمارے سماج کی اصلاح ہو جائے, ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے, ہمارے اولاد کی بہترین تربیت ہو جائے. اور چنانچہ خواتین اسلام جن کا اہم کردار رہا اسلام کی آبیاری کے لیے, انہوں نے اپنے جان کی اپنے نفس کی قربانی پیش کی ہے, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہماری خواتین کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے وہ صحابیات مشعل راہ ہیں اور ہدایت ہے وہ, اور ہدایت کے نمونے ہیں. چنانچہ اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کو آج منعقد کیا جا رہا ہے. چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چنانچہ اس پروگرام کا جو آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے, رب کائنات کی مدح و ثنائی تعریف و ستائش کی جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مجلس جس کی آغاز, جس کا ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد سے, اللہ کی تعریف سے, اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے. لہذا آج کے اس محفل سعید کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتجی ہوں, بہت ہی عزیزم حافظ عبداللہ صاحب سے میں ملتجی ہوں کہ آپ جائے نشست پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آج کی محفل سعید کا آغاز فرمائیں. حافظ عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا فألهمها
جزاکم اللہ خیر المحسن الجزاء. ماشاء اللہ. ابھی ہم اور آپ تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہو رہے تھے. قرآن کریم کی مبارک آیات ہم لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب میں بلا تاخیر احباب جماعت کے چہیتے خطیب مقرر، جو کہ بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے الحمدللہ بہت بہتر انداز میں کام لیا ہے اور لے رہا ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا جناب عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے کہ آپ جائے نشست پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص عنوان پر خطاب فرمائیں، اور ہم تمام سامعین و سامعات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ اسٹیٹ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں، تقریر سے پہلے ایک نظم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نظم کا تعلق اس وقت ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو ارتداد کے فتنے کا شکار ہوئی ہیں اور مرتد ہوئی ہیں، تو انہی کے تعلق سے اور اسی پس منظر میں یہ نظم ہے. سماعت فرمائیں. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی. تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول. کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی. جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کماری جاؤ گی. جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی. عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آبزاری جاؤ گی. اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار. اسلام عورت کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے، ایک حصار دیتا ہے. اسلام کی آغوش میں عورت کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہے. یہ شعر خاص طور سے اسلام کی اس خوبی کو بیان کرتا ہے. کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی. ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی. پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی. آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی. روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد،
گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی۔ محترم حضرات، کریلی کی اس مسجد میں بڑے عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ غالباً 10-12 برس قبل اسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس وقت یہ گراؤنڈ فلور پر ہی صرف مسجد تھی، ہو سکتا ہے اور بھی پہلے کی بات ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا اور آپ تمام حضرات کو یہاں اکٹھا ہونے کی دعوت دی، اور مجھے آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر جس کا تعلق ہماری خواتین سے بھی ہے اور ان خواتین کے شوہروں کے لیے بھی اس موضوع میں بہت سارے پیغام ہیں، ان کے بھائیوں کے لیے اور ان کے گھر کے گارجینز کے لیے بھی اس موضوع کے اندر بہت سارے پیغام ہیں۔ موضوع ہے سیرت صحابیہ۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں پچھلے کئی دروس جو ہے وہ سیرت صحابہ کے موضوع پر ہوئی، تو اس مرتبہ ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ صحابیات کے موضوع پر، صحابیات کی سیرت کے موضوع پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ صحابیات کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے، صحابہ کے عمومی فضائل کیا ہے؟ بھئی قرآن و سنت میں جہاں بھی صحابہ کی عظمت بیان کی گئی، صحابہ کا مقام بیان کیا گیا، تو اس میں آٹومیٹک اس میں صحابہ کرام میں جو مرد تھے وہ بھی شامل ہیں اور جو خواتین تھی وہ بھی شامل ہیں۔ صحابہ کہتے کس کو؟ اردو میں صحابی کا مطلب آپ ساتھی کہہ لیجیے، انگلش میں اس کو کمپینین کہہ لیجیے۔ شریعت کی ٹرم میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین ڈیفینیشن کی ہے صحابی کی۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی کی یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، ان کا انتقال۔ اس ڈیفینیشن پر جتنی شخصیات فٹ بیٹھتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ سب صحابہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ معصوم تھے، ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، صحابہ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، تمام کے تمام صحابہ ایماندار تھے، تمام کے تمام صحابہ مخلص تھے۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان کی نیت گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ان کی نیتوں کی ذمہ داری اللہ نے دی، ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، پھٹے کپڑے انہوں نے پہنے، ٹوٹے مکانوں میں رہے، دنیا کی دولت ان کے سامنے آئی مگر ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے نبی کے مشن کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں میں جھانکا تو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا،
اور اللہ نے انہیں اپنا نبی بنا دیا۔ اس کے بعد اپنے نبی کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہترین قلوب اور سب سے بہترین دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو پایا۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے۔ اللہ کی قسم، کسی اور پیغمبر کو، کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے، ایسے کمپینینز نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے۔ میرے بھائیوں، آپ جب صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات پڑھیں گے، ایسے لمحے بھی آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو پڑھ کر کے آپ کانپ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیسے لوگ تھے، ان کے سینے میں کیسا دل تھا۔ انہوں نے ضرورت پڑنے پر اپنی بیویوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹا دی۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر نبیوں کے بعد ایسی جماعت ہوئی۔ صحابہ کرام کی عظمت کو میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے اور وہ صحابہ جو انصار میں سے تھے، ان میں جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ تو اس کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے تو نبی کے صحابہ۔ یہ سرٹیفکیٹ قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کوئی رات بھر تہجد پڑھتے پڑھتے مر جائے، عبادت کرتے کرتے اس کا جسم گل جائے، روزہ رکھتے رکھتے اس کے بدن کمزور پڑ جائے، لیکن میرے بھائیوں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، یہ مقام کوئی نہیں پا سکتا، یہ مقام وہ نہیں پا سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آتا اللہ ان سے راضی، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے راضی؟ اس کا مطلب یہ ہے جب نبی کے صحابہ نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے بھی حالات آئے وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ انہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا تب بھی وہ راضی رہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تب بھی وہ راضی رہے، انہیں حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی تب بھی راضی رہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تب بھی راضی رہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے، ان کی ماں کو ان کے سامنے بے لباس کر دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے، اور اللہ نے ریوارڈ کیا دیا، بدلہ کیا دیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کو جنت کا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کو حاصل ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں پرکھ سکتے، صحابہ کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی تاریخ کی روایات کی بنیاد پر آ کے صحابہ کو انگلی اٹھائے، کسی کی ریسرچ اور کسی کی تنقید کا نشانہ صحابہ کرام بنے، ہم ایسی ریسرچ کو اپنے جوتے کی ٹھوکر کرتے ہیں، ہم ایسی تحقیق کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دنیا ایسے انسان کو اسکالر کہے، دنیا ایسے انسان کو محقق کہے، دنیا ایسے انسان کو بہت بڑا عالم کہے، مگر ہم صحابہ کرام، بھئی کوئی غیرت بھی تو کوئی کسی چیز کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا پڑوسی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، دن رات آپ کے باپ کو برا بھلا کرے، آپ کی ماں کو گالی دے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے اندر اولاد کی ایک غیرت ہوگی، وہ لاکھ نمازی اور تہجد گزار اور ایماندار ہو، اس انسان سے آپ تعلق نہیں رکھیں گے جو آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو صبح شام۔ یہ ایک اولاد کی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔
تو جس طریقے سے ایک اولاد کی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے سے وہ تعلق نہیں رکھتا، میرے بھائیوں ہمارے ایمان کی غیرت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، صحابہ کرام پر سب کو شرم کرنے والے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے ہم اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں دیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بالکل سٹیک عقیدہ ہے، بالکل کلیئر عقیدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمارے عقیدے کی چھوٹی موٹی جتنی کتابیں ہیں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تقریروں میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر کچھ پڑھیے بھی میرے بھائی۔ یہ یوٹیوب کا دور ہے ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے، آپ علماء کو سنتے بہت اچھی بات ہے، لیکن علماء ہی کی رہنمائی میں کچھ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کیجیے۔ عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی مشہور کتاب ہے عقیدے کی امام طحاوی کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے میں آپ کو 1 دن 2 دن لگے گا، پڑھ ڈالیے۔ ان میں 40-50 پیج میں ان علماء نے امت کا عقیدہ بیان کیا۔ امام طحاوی نے صحابہ کرام کے بارے میں امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے 2 لائن میں پورا عقیدہ بیان کیا۔ امام طحاوی کا یہ جملہ نوٹ کر لو، دماغوں میں بٹھا لو، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم تمام صحابہ کرام کا اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم تمام صحابہ کرام کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے بھئی۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی، فلاں صاحب کے ہاں بڑی معلومات تھی، فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت عثمان غنی کو بڑا برا بلا لکھا ہے، انہوں نے تو لکھ دیا کہ تمام خلافت راشدہ کا سارا سسٹم حضرت عثمان غنی کے دور سے ہی بدل گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے ڈالے، بیت المال کو ملکیت بنا لی ذاتی، پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دنیا بھر کی باتیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ نظام بدل دیا، انہوں نے تو بالکل امت کے اندر بادشاہت کو شروع کر دیا اور خلافت راشدہ کا پورا نظام بدل ڈالا، اللہ کے دین کو بدل ڈالا، نعوذ باللہ۔ یہ تمام باتیں لکھی انہوں نے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں صاحب ان کا بڑا احترام کیجیے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا عقیدہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا منہج ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے وہ محبت کے قابل نہیں ہے، وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے، وہ سمان کے قابل نہیں ہے، وہ بغض کے قابل ہے۔ بڑی سیدھی سی بات۔ اور اگلا جملہ امام طحاوی کا نوٹ کیجیے، فَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ سرکشی کی علامت ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس عقیدے کو میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں کچھ منافق، میرے صحابہ میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اس امت نے آج تک کسی صحابی کو منافق نہیں جانا اور کسی منافق کو صحابی نہیں جانا۔ تم صحابہ کرام کو منافق مطلب امت کو منافق پاور کرانا چاہتے ہو کہ فلاں کو ہم لوگ رضی اللہ عنہ کہتے رہے اور صحابی سمجھتے رہے اور وہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ میرے نوجوانوں اس طریقے کے فتنوں سے ہوشیار رہو۔ ہر وہ انسان جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے آپ کے سامنے حوالوں سے اور قرآن کی آیتوں کے نمبروں سے اور حدیث کے نمبروں سے بات کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی مینٹیلٹی، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج بھی صحیح ہو، بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کبھی کبھی کسی آدمی کی 9 باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ایک بات اتنی خطرناک ہوتی ہے جو اس انسان، اگر آپ اس کے چکر میں پڑ گئے تو آپ کے پورے دین و ایمان پر خطرہ پڑ سکتا ہے۔
اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے اہل علم امت کو برابر خبردار کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے ذوق کے حساب سے لوگوں کو مت سنیں۔ صاحب فلاں صاحب قرآن کی تفسیر بہت اچھی کرتے ہیں، فلاں صاحب انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، ان کی قرآن کی تفسیر میں بڑے بڑے نقطے ہوتے ہیں، انشاءاللہ۔ فلاں صاحب کے تفسیر کے دوران انہوں نے کہاں کہاں گمراہی کی باتیں کہی، کہاں کہاں ان کے ٹھوکریں ہیں، کہاں کہاں انہوں نے قرآن کی تفسیر میں سلف کی جو تفسیر اس کی خلاف ورزی کی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کیجئے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے یہاں عقیدے اور منہج کی گمراہی ہے تو پھر اس بنیاد پر کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے اور وہ یونیک باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کی تفسیروں کو سنیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں صاحب ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر لیں۔ ارے بھائی اتنا ٹائم آج کی بزی لائف میں نہیں ہے، اور نہ تیرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے تو صحیح اور غلط میں فرق کرے گا۔ یا علماء دھوکہ کھا جاتے ہیں جو یعنی جن کا تجربہ کم ہوتا ہے یا جن کا علم کمزور ہوتا ہے، ان علماء کے دھوکے میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جس نے چند کتابیں پڑھی ہیں، جس نے چند تقریریں سنی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے صاحب ہم صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہیں۔ یہ اصول میرے بھائیوں، اس اصول کو چھوڑ دو کہ ہم صحیح کو لے لیں گے غلط کو چھوڑ دیں گے، اس چکر میں پڑھو ہی مت۔ آپ صحیح کو لو، مستند علماء کو پڑھو، مستند علماء کی کتابوں کو پڑھو، مستند علماء کو سنو، اور یہ اصول ہٹا دو کہ ہم صحیح کو لے لیں گے غلط کو چھوڑ دیں گے۔ اتنا ٹیلنٹ اور اتنی تمیز نہیں اور اتنا وقت نہیں ہے آج کے دور۔ تو یہ موٹی موٹی بات آپ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام پر جو اعتراض کرتا ہے وہ ہماری محبت کی بات ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے حضرت معاویہ کے بارے میں، ایک نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں بڑا ہی یعنی بدگمانی والا عقیدہ رکھتا ہے۔ بعض نوجوان تو کہتے ہیں صاحب ہم حضرت معاویہ کو مجبوری میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑے جگہ کہا۔ حضرت معاویہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا۔ یعنی بنو امیہ کے خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کا نام بڑے بہترین خلفاء میں ان کا نام ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ کر، اتنے ایماندار، اتنے نیک، اتنے دیندار تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے حضرت معاویہ سے، اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تابعی عبداللہ ابن مبارک سے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے دیکھا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا عقیدہ۔ آپ حضرت معاویہ کو آج کے پیمانے میں پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج باقاعدہ یہ مزاج بنا دیا کہ صاحب بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، جاؤ اگر بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے تو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں اور اہل بیت کی اور بنو امیہ کی آپس میں رشتہ داریاں کیوں؟ واقعہ کربلا کے بعد میں سینکڑوں رشتہ داریاں بتا سکتا ہوں جو بنو امیہ اور اہل بیت کے گھرانے میں ہوئی ہے۔ بھائی کوئی اپنے قاتل کے گھرانے میں شادی نہیں کرتا ہے، یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے۔ کوئی آپ کے باپ کو قتل کر دے، آپ اس سے کوئی رشتہ کرنا تو بہت دور بات، آپ بات چیت نہیں رکھیں گے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل بنو امیہ کا آتا اور خاص طور سے یزید کا نام آتا ہے، اگر یہ تمام لوگ قاتل تھے تو اس گھرانے میں شادیاں۔ اور بنو امیہ اگر اتنا خراب خاندان تھا، نبی نے اپنے دور میں بڑی بڑی پوسٹ دی ہے بنو امیہ کے لوگ، عتاب بن اسید، سعید بن عاص، ابان بن عاص، یہ تمام بنو امیہ کے لوگ تھے جو نبی کے دور میں مختلف علاقوں کے ذمہ دار۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں وہ گورنر تھے شام کے بہت سارے علاقوں کے، عراق کے بہت سارے علاقوں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ کو کوشش کی۔ بعض لوگ وہ حدیث سناتے ہیں کہ صاحب بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ اور عمار کو کس نے قتل کیا؟ حضرت معاویہ کی جماعت نے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا صاحب؟ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور جب حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، جہنم کی طرف کون بلاتا ہے؟ مومن تھوڑی بلاتا ہے بھائی، کافر بلاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ ان کے جتنے ساتھی تھے سب کی تکفیر آپ نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے سے کر۔ بھائیو یہ حدیث بخاری میں ہے،
لیکن بخاری کے ساتھ ساتھ کبھی اس کی شرح بھی پڑھو. امت نے اس حدیث کو کیا سمجھا, امت کے اکابر نے, امت کے علماء نے کیا سمجھا, امام بخاری نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا. اگر اس حدیث کا مطلب امام بخاری نے یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ باغی تھے نعوذ باللہ اور جہنم کی طرف بلا رہے تھے, تو اسی صحیح بخاری نے حضرت امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو کیوں روایت کیا. بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی کو حدیث بیان کی, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے اور حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہے. جو انسان جہنم کی طرف بلائے اور جو انسان باغی جماعت کا سردار ہو, اس کی روایتوں کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائیں گے. ایک بات. دوسری بات, اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو شارحین نے جو اس کا مطلب ذکر کیا. ایک مطلب شارحین نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو ظاہر ہے اب یہاں باغی کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی ہے اور حضرت معاویہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے پہلے قصاص کریں. تو اس بنیاد پر ان کی حکومت سے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, اس لیے اللہ کے نبی ان کی جماعت کو باغی کہا ہے. یہ شریعت کی ٹرم والی جو بغاوت کی اصطلاح ہے وہ بغاوت مراد نہیں ہے. کیوں مراد نہیں ہے؟ اگر شریعت کی ٹرم والی بغاوت مراد ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت معاویہ کی جماعت سے صلح کرنے پر حضرت حسن کی تعریف کرتے. بھئی یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. باغی سے صلح نہیں کی جاتی, باغی کو قتل کیا جاتا ہے. اسلام کا حکم ہے فقاتلوا التی تبغی, باغی سے جنگ کرو. نبی جنگ کرنے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, نبی صلح کرنے کی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ کی جماعت شریعت کی ٹرم والی باغی جماعت ہے. ایک بات. دوسری بات, حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت معاویہ کی جماعت اگر باغی نہیں تھی تو حضرت علی سے تو جنگ کی انہوں نے, تو ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. تو ہمارا بالکل کلیئر اسٹینڈ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک فرقہ نکلے گا, تمرق مارقۃ عند فرقۃ بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہوگا ایک جماعت الگ ہو جائے گی. یہ کون سی جماعت تھی بولو بھائی؟ یہ خوارج کی جماعت. آج بھی خوارج کی جماعت موجود ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے, ووٹ دینے والا جتنے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ووٹ دے رہے ہیں سب کافر ہیں. اور اس عقیدے کے رکھنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اور چند لوگوں کے علاوہ ساری دنیا کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, اس گمراہی سے بچ کے رہو. یہ دنیا, اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے خوارج کا فتنہ, اور نبی نے اس جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت علی کہا تھا اے علی تم قتل کرو گے اس جماعت کو, اور نبی نے اس امت ان کو جہنم کے کتے قرار دیا تھا. خوارج ساری امت کو کافر قرار دے. اتنی بڑی جرأت, اتنی بڑی ہمت. کسی انسان کے اندر اگر کفر کی واضح نشانیاں بھی دیکھی جائیں اس کی بھی تکفیر کے بہت سارے اصول اور کنڈیشن ہیں. آپ پوری امت کو کافر, جو ووٹ دے سب کافر ہے, جو بھارت میں الیکشن میں حصہ لے سب کافر ہے. یہ مینٹیلٹی, یہ سوچ, یہ ذہنیت, یہ میرے بھائیوں خارجیت. خارجیت آج بھی موجود ہے. نبی نے فرمایا تھا خوارج کی جماعت پیدا ہوگی جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. اور اس جماعت کو کون قتل کرے گا؟ نبی کا جملہ سنو, صحیح مسلم کی روایت ہے, یقتلها اول الطائفتین بالحق. اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب رہے گی. یہ نبی کا جملہ ہے, اور یہی ہمارا اس جملے کے حساب سے ہمارا منہج ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں کوئی حق اور کوئی باطل پر نہیں تھا. یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں تھا, دونوں حق پر تھے. حضرت معاویہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے. حضرت علی کا کیا کہنا تھا کہ بھائی میری خلافت اسٹیبلش ہو جائے, میں عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لوں گا. تو حضرت معاویہ کو ان کی یہ بات مان لینی چاہیے. یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی حدیث میں. اب سوال یہ کہ بالکل مکمل حق پر کون تھا؟ جب نبی نے کہا کہ علی کی جماعت حق سے زیادہ قریب ہوگی تو مکمل حق پر کون تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مکمل حق پر وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل ہی نہیں.
جو ان لڑائیوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، جو ان جنہوں نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس لڑائی میں شامل ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں وہ شامل نہیں ہوئے، وہ سب سے زیادہ حق پر تھے، ان کا منہج سب سے صحیح تھا کہ اختلاف کو لڑائی اور جنگ کی بنیاد نہیں بنایا۔ اور آخری بات، میں اس کے بعد اب صحابیات کے ٹاپک پر آؤں کہ صحابہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو قریدنا، اس کی بنیاد پر حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ کمنٹ کرنا، حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا، یا محرم کا موقع ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان بار بار سوال کرتے صاحب یزید کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بھائی صاحب ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، یزید کے بارے میں تمہارا کیا اوپینین، یہ وہ سوالات ہے ہی نہیں ہیں جو آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ ہاں آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نبی جن لوگوں سے محبت کرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے تم بغض رکھتے تھے، اور میرے نبی اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے اور میرے نبی صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس محبت صحابہ بھی ہے اور محبت اہل بیت بھی ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہا ہے وہ آج بھی رو رہے ہیں اور آخرت میں بھی روئیں گے، ان کے حصے میں روح سیاہی آئے گی، ان کے حصے میں غم اور ماتم آئے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کے چہتوں کو برا بھلا۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی خبردار کسی کی زبان سے یا کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ حضرت حسین ہمارے چہتے، ہمارے نبی کے چہتے ہیں، ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے۔ ہم حضرت حسین سے واللہ بہت محبت ہیں، ہم تمام اہل بیت سے محبت ہیں، اور صحابہ کے جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ امام طحاوی نے بڑا پیارا، امام ابن ابی نصر نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہا کہ اللہ نے ان لڑائیوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ان لڑائیوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیا۔ جب ہم ان لڑائیوں میں شامل نہیں ہوئے تو ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری زبانوں کو بھی بچا لے۔ ان لڑائیوں کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کو قریدنا اور اس کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو غلط اور دوسرے کو صحیح ٹھہرانا، یہ بالکل سلف کا منہج نہیں ہے، اس سے دور رہیے۔ تو صحابہ میں جو صحابیات تھے ان کا کیا کردار، آئیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں۔ شریعت میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شریعت کا علم حاصل کیا۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات نے دین کا علم حاصل کیا۔ آج ہندوستان کے موجودہ حالات میں جبکہ ہم بہت سارے محاذ پر پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں، ہماری مسلمان بہنیں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، واللہ یہ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، اس دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں اس حد تک کیسے پہنچی میرے بھائی؟ ہماری تاریخ تو یہ نہیں بتاتی۔ ہم نے تو تاریخ میں سمیہ بنت خیاط کا واقعہ پڑھا ہے، جب ابو جہل نے سمیہ کو دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اگر تو نے ایمان کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا؟ اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جانا گوارا کر لیا، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ سمیہ بڑی بے دردی سے شہید کر دی گئی، ان کی شرمگاہ کے اوپر ابو جہل نے برچھی ماری اور ان کو شہید کر ڈالا، اور اکبر شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ نے پایا۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، ہم نے تو سمیہ کے واقعات پڑھے تھے، یہ کون سا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں آج محبت اور عشق کے نام پر آج غیر مسلموں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری لڑکیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو آج دین کی تعلیم نہ کے برابر ہوگی۔ ہمارے مولویوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے، مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے صاحب۔ الہ آباد کے تمام شاپنگ مال میں عورتیں جا سکتی ہیں، تمام مارکیٹوں میں جا سکتی ہیں، تمام جگہوں پہ جا سکتی ہیں، پارکوں کی سیر کر سکتی ہیں۔ عورت کہاں نہیں جائے گی؟ مسجد نہیں جائے گی۔ سارے زمانے کا فتنہ کہاں ہے؟ مسجد میں۔ میرے بھائیوں ہم نے مسجد کے دروازے بند کر، نبی نے تاکید کے ساتھ کہا تھا عیدین کی نماز میں عورتوں کو لے کے جاؤ، یہاں تک آپ نے فرمایا جس عورت کے پاس جلباب نہ ہو، چادر نہ ہو، اپنی سہیلی کی چادر لے مگر جائے۔
یہاں تک آپ نے فرمایا عورت اگر پیریڈ میں ہے تب بھی اس کو عیدگاہ لے کے جاؤ، جماعت سے الگ رہے گی، مصلی سے الگ رہے گی، مگر امام صاحب کی دعا میں شامل رہے گی۔ نبی نے اتنی تاکید کی۔ ہمارے یہاں عیدگاہ میں عورتوں کا جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی لڑکی اہل حدیث کی لڑکی کسی ایسے گھر میں چلی گئی جہاں عیدگاہ میں عورتوں کو بھیجنے کا رجحان نہیں ہے اور عید کا موقع آیا، لڑکی کے باپ نے کہا اپنی بیٹی کو عیدگاہ لے کے جانا چاہتے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی، اتنا بڑا گناہ ہو گیا صاحب، اتنے غلط بات کا انہوں نے مطالبہ کر لیا اپنی بیٹی کو عیدگاہ لے جانے کے بعد۔ یہ ہمارے سماج کی حال۔ تو جب آپ نے اپنی بیٹیوں کو دین کا علم نہیں دیا ہے میرے بھائی، اور دین کے نام پر آپ نے کسی مولوی صاحب کو کسی حافظ جی کو بلا کے رٹو طوطے کی طرح سے قرآن پڑھا دیا اور اس کو آپ نے دین کے علم کا نام دے دیا، تو نوبت تو یہ آئے گی جو آج ہم تھے۔ صحابیات دین کا علم سیکھنے کی حریص تھی میرے بھائی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے صحابیات آ کے کہتی ہیں ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی زیادہ تر حدیثیں تو آپ کے مرد صحابہ لے کے چلے جاتے ہیں، آپ کی زیادہ تر گفتگو تو وہی لے کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں آپ کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے عورتوں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے، ان کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے الگ سے ہفتے میں دن طے کیا جس میں آپ جا کر کے ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتے۔ دین سیکھنے کی حریص تھی، طالب تھی، وہ دین سیکھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں، پیریڈز کے متعلق مسئلہ ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہے، وضو کے مسائل، جو عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہوتے تھے وہ بھی انصار کی عورتیں اللہ کے نبی سے آگے پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ بھی وہ آ کے پوچھ رہی ہے، مگر انصار کی عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرم نہیں کرتی۔ اور حضرت عائشہ نے اس کو تعریف کے طور پر استعمال کیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا نعم النساء نساء الانصار لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین۔ انصار کی عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں۔ اور خود آپ حضرت عائشہ کو دیکھیے، حضرت عائشہ تمام میری ماں بہنوں آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک بیوی کا کردار بھی ادا کیا، ایک بہترین بیوی کا کردار بھی ادا کیا، اور آخری سانس تک اللہ کے نبی کی وفادار بیوی بن کر کے رہی، اور پھر امت کے لیے ایک بہترین ٹیچر بھی بن کے رہی۔ 2210 حدیثوں کو روایت کیا اماں عائشہ نے، اور وہ مسئلے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب کسی مشکل مسئلے میں ہم صحابہ کرام پھنس جاتے تھے اور ہمیں اس کا سولیوشن نہیں ملتا تھا، ہم اماں عائشہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں ہمیں سولیوشن مل جاتا۔ ایک بہت بڑے تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے، حضرت مسروق سے کسی نے پوچھا کہ کیا اماں عائشہ فرائض کے مسائل جانتی تھی؟ فرائض میس وراثت کے مسائل جو بڑے ٹف ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء سے آپ پوچھیں مولوی صاحب 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، چچا ہے، باپ ہے، ماں ہے، کتنا حصہ بنے گا؟ تو وہ بھی 1-2 بار سر کو کھجائے گا کہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے پھر بنائیں۔ ٹائم چاہیے، ٹف ہے، فرائض کے مسائل بہت سارے علماء نہیں حل کر پاتے۔ پوچھا گیا امام مسروق سے کہ کیا اماں عائشہ فرائض کے مسئلے جانتی تھی؟ تو کہا کہ آپ جانتی تھی کی بات کرتے ہیں، میں نے رأیت مشیخۃ اصحاب رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے بزرگ صحابہ کو دیکھا کہ وہ فرائض کے مسئلے اماں عائشہ سے جا کے پوچھتے۔ اللہ، یہ علم تھا حضرت عائشہ۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، امام زہری کہتے ہیں ساری کائنات کی عورتوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اماں عائشہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو تمام عورتوں کے مقابلے میں اماں عائشہ کا علم زیادہ بھاری پڑے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرو، نبی کی صحابیات دین کا علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ کے نبی کی بیویوں نے، آپ کی ازواج مطہرات نے ریکارڈ کیا، اس کو یاد کیا اور امت کو بیان کیا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ آج ہمارے گھروں میں سیریل چل رہے ہیں، آج تو ٹی وی کا دور کم ہو گیا، موبائل کا دور آ گیا۔ اب موبائل پر تو پہلے ٹی وی پر آتا تھا ایک ایپیسوڈ دیکھتی تھی، اب تو فرصت ہے تو موبائل پر ایپیسوڈ کے بعد دوسرا ایپیسوڈ، تیسرا ایپیسوڈ، پوری سیریز دیکھ لے رہی ہیں۔ کیا سیکھ رہی ہے بھائی سیریل سے؟ سیریل سے یہی سیکھ رہی ہے کہ ساس بہو کے خلاف کیسے سازش کرے گی، نند کیسے اپنی بھابھی کا جینا حرام کرے گی، دیورانی کیسے اپنی جیٹھانی کو پریشان کرے گی، یہ سب سیکھ رہی ہیں۔ گھروں میں قرآن و حدیث کا کوئی درس نہیں ہوتا،
اگر ہمارے ذمہ دار، ہمارے اشفاق بھائی، ہمارے نسو بھائی اور بھی جو ذمہ دار ہیں، اگر یہ سوچے کہ صاحب خواتین کا کچھ پروگرام رکھیں، کسی عالمہ کو بلائیں، تو کوئی صاحب اپنے گھر میں عورتوں کا پروگرام کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہے۔ گھروں میں آج قرآن و سنت کے درس کی بات کرو تو لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 23واں پارہ، قرآن کا 22واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو میرے گھر، اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن و حدیث کا علم دو۔ اگر مدرسے نہیں بھیج سکتے تو کوئی بات نہیں، آج آن لائن کا دور ہے، بہت سارے آن لائن شارٹ ٹرم کورسز چلتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے کورسز چلتے ہیں، یا کچھ قیمتی جو اہم کتابیں ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کی سیریز ہے، اپنے گھر کی عورتوں لڑکیوں سے اس کو باری باری سنتے ہیں۔ دین کا اتنا علم تو حاصل کرتے ہیں جو بیسک علم ہے، دین کا جو بیسک علم ہے، معاف کیجیے وہ مردوں کے لیے بھی کمپلسری، وہ عورتوں کے لیے بھی کمپلسری۔ تو نبی کی صحابیات دین کا علم حاصل کرنے میں بہت آگے ہیں۔ اور آگے بڑھی، نبی کی صحابیات دین کے لیے قربانی دینے میں بھی بہت آگے رہتی تھی۔ ابھی آپ نے حضرت سمیہ کا واقعہ سنا، حضرت سمیہ کوئی اکلوتی نہیں ہے، ایسی بہت ساری صحابیات آپ کو تاریخ کے پنوں پر ملیں گی، اور ایک نام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے تو ان کے اوپر بھی آپ اسٹڈی کیجیے۔ حضرت ام عمارہ، جن کا نام تھا نصیبہ بنت کعب، یہ انصاریہ تھی، انصار میں سے تھی، اور یہ وہ صحابیہ تھی جب احد کے میدان میں وہ لمحہ بھی آیا کہ جب مشرکوں نے اچانک حملہ کیا اور مسلمان میدان چھوڑ کے جانے لگے اور اللہ کے نبی کے ساتھ چند لوگ رہ گئے میدان جنگ میں، تو اس موقع پر ایک مردود اللہ کے نبی کو نشانہ بنانے کے لیے، جس کا نام ابن قمیہ تھا، جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا اور بار بار اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی کا ڈیفنس جو چند صحابہ کر رہے تھے، حضرت نصیبہ بنت کعب نے دیکھا کہ میرے نبی کی جان خطرے میں ہے۔ انہوں نے، وہ گئی تھی مرہم پٹی کرنے کے لیے، عورتیں لڑنے نہیں جاتی تھی، وہ مرہم پٹی کرنے گئی تھی، مگر جب دیکھا میرے نبی کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی، انہوں نے ڈھال اٹھائی اور نبی کا ڈیفنس اپنی ڈھال سے کیا، اور اللہ کے نبی کے منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی عجیب کیفیت ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت نصیبہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر بار بار تلواروں کے زخم کھا رہی ہیں، اور ان کے بدن پر دسیوں زخم آ گئے، تو آپ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ جا کے اپنی ماں کی خبر لو، تمہاری ماں کی جان خطرے میں۔ یہ حضرت ام عمارہ تھی۔ میرے بھائیوں، اسلام کا یہ جو پودا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آج نظر آ رہا ہے نا، اس پودے کو بہت ساری صحابیات نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ کبھی موقع ملے آپ کو میرے نوجوانوں، یہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی علم گلم چیزوں کو دیکھنے سے اگر فرصت ملے تو کبھی سیرت کی کتاب میں نبی کی ہجرت کا واقعہ، نبی کی ہجرت کا واقعہ، بڑے سبق ملے۔ عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کو انہوں نے